بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ تو آپ سب کو ہمارے اس نئے ویلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک اسکول ہے۔ جیسے ہی ہم اسکول کا نام لیتے ہیں تو بحیثیت والدین کے ہمارے ذہن میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو وہ تمام کچھ سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں جو گھر میں بحیثیت والدین کے ہم نہیں سکھا سکتے۔ نہ تو بحیثیت والدین کے ہم ان کو میتھ، لٹریچر، آرٹ سکھا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ پاسبل ہے کہ ہم انہیں بڑے بڑے ورک کروانا شروع کر دیں اور پوری کاپیز بھروانا شروع کر دیں۔ یعنی ہمارے لیے یہ گھر میں بحیثیت والدین کے بہت مشکل بات ہے۔ گو اب ایک سسٹم ہوم اسکول کا سامنے آ تو رہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی تمام تر والدین کوشش چاہنے کے باوجود نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کیمسٹری، بایو فزکس آپ نہیں پڑھا سکو گے۔ میتھ میں ہارڈلی پیرنٹس جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے اور بچوں کو سب کچھ پڑھا سکیں گے۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے اسکول ہی وہ واحد جگہ بنتی ہے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے بعد اتنے پرسکون تو ہو ہی جاتے ہیں کہ کم از کم 4 سے 6 گھنٹوں کے دوران بچہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر گھر واپس آئے گا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم اسکول کا نام لیتے ہیں تو بحیثیت اساتذہ کے، بحیثیت ایجوکیشنسٹ کے ہمارے ذہن میں ایک ایسا ورک پلیس سامنے آتا ہے جہاں ہمیں قوم کے معماروں کی تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے۔ یعنی تعلیم اور تربیت کو جب یکجا کر دیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک اسکول کا لفظ یا اسکول کی جگہ یا نام سامنے آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب اسکول سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بھی بات سامنے آئے جو دلوں کو اور ذہنوں کو شوق کر دے تو واقعی ہمارے لیے نہایت ہی افسوس کا مقام ہے۔ ایک شخص جو عرفان غفور نامی میمن شخص ہے، جو کہ اپنے لیے دسمبر میں ایک ایسے اسکول کو اسٹیبلش کرتا ہے جہاں پر داخلوں کے بعد اس کو 250 کے قریب بچے بھی مل جاتے ہیں۔ یعنی اسکول چل پڑتا ہے اس کا پہلے سال ہی، ورنہ پہلے سال ہارڈلی انسان کے پاس جو بھی نئے اسکول کھولتے ہیں 100 کے قریب ہی بچے آ سکتے ہیں۔ مگر اس نے میٹرک تک کا اسکول کھولا گلشن حدید اسٹیل ٹاؤن کراچی میں۔ اسکول کھولنے کے بعد اس کے پاس 250 کے قریب بچے آئے، 10 کے قریب اس نے فیمیل اساتذہ رکھیں، 5 کے قریب اس نے میل اساتذہ رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کام کے لیے یعنی سپورٹنگ اسٹاف بھی مخصوص تعداد میں اس نے رکھا تاکہ اسکول کی صفائی، تمام تر سسٹم بہت اچھا رہے۔ یہ اسکول قائم کرنے کے بعد یعنی اسکول کھولنے کے بعد جب اس شخص نے اگلا اسٹیپ کیا تو اس نے اپنے تمام تر اسکول میں CCTV کیمراز لگا دیے، حتیٰ کہ اپنے آفس میں بھی۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے چونکہ اسے ایک ٹیکنیشین کی ضرورت تھی تو اس نے شکیل نامی ایک ٹیکنیشین کو اپنے اس کام میں، جو کہ IT ایکسپرٹ تھا، شامل کیا اور اس کو کہا کہ بھئی تم نے ان تمام کیمروں کو بار بار آ کر سیٹنگ بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ شکیل نامی یہ شخص اس کام میں اس کے ساتھ اس طرح ملوث ہوا کہ یہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کہ یہ آیا اسکول میں کیا ہو رہا ہے، اس نے اس کا ایکسیس یعنی وائی فائی ایکسیس جو تھا اس کا وہ اپنے موبائل میں بھی لے لیا۔ ایکسیس لینے کے بعد وہ ان تمام ویڈیوز کو دیکھتا گیا جو بقایا اسکول کی تھیں اور اس کے آفس کی تھی۔ اسکول میں تو بالکل معمول کے جو کام تھے وہی ہو رہے تھے، بچے بڑے آرام سے پڑھ رہے تھے، اساتذہ پڑھا رہے تھے، لیکن جو اس کا مین آفس تھا یعنی اس عرفان غفور میمن کا مین آفس تھا، وہاں کی حرکات جو تھیں وہ کافی مشکوک تھیں۔ اب اس شخص نے جب یہ ایکسیس حاصل کر چکا تھا، اس کے پاس تھا، اپنی جو تمام ویڈیوز تھیں وہ اپنے موبائل میں سیو کرنا شروع کر دی یعنی ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ شخص اس وقت تقریباً اسکول کے تمام تر اسٹاف کے ساتھ، فیمیل اسٹاف کے ساتھ نہایت ہی گندا اور نہایت ہی انہونا اور نہایت ہی گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ یہ ان تمام فیمیل ٹیچرز کے ساتھ مختلف قسم کے جسمانی اور جنسی اسکینڈلز میں ملوث ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جب ہم اس کے اسکول کی یونیفارم دیکھتے ہیں تو اس کی جو 9th 10th کی بچیاں ہیں یعنی تمام تر بچیوں کا وہی اسکول یونیفارم ہے جو اسکول کی ٹیچرز کا یونیفارم ہے، اور اسی طرح کا خاکی یونیفارم یہ خود بھی پہنے ہوئے ہے۔ اس طرح سے کوئی پہچان نہیں ہوتی کہ آیا یہ اساتذہ ہیں یا یہ طلباء ہیں۔
صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ ایسی خواتین تھیں جو اس طرح کے یونیفارم میں ملوث تو نہیں تھیں، یعنی ملبوس نہیں تھیں، مگر اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھیں۔ اب ان تمام ویڈیوز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ خواتین برضائے رغبت اس کے دامن میں گری ہوئی تھیں۔ یعنی یہ ایسا راجہ اندر تھا، یہ ایسا شاہ رخ خان تھا کہ اس کے لیے عورتیں مرتی پھر رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جو اپنے بچوں کو داخل کروانے کے لیے لا رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ بیچاری میڈس بھی جو کہ یہاں پہ اسکول کی صفائی کے لیے آ رہی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں، ان میں بڑی بھی تھیں، سب تھیں، لیکن یہ کسی کو بخش نہیں رہا تھا، یہ سب کے ساتھ انوالو تھا۔ آیا وہ کون سے ایسا اس کے پاس گیدڑ سنگھی تھی کہ یہ لڑکیاں پکے ہوئے پھلوں کی طرح اس کے دامن میں گر رہی تھیں؟ نہایت ہی افسوسناک پہلو اس وقت سامنے آیا جب شکیل نے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی کہ یہ تمام ویڈیوز میرے پاس ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے استادی کرتے ہوئے اس کے اگینسٹ رپورٹ کروا دی کہ بھئی یہ مجھے میری ذاتی ویڈیوز پہ بلیک میل کر رہا ہے۔ بہرحال ویڈیوز جو تھیں، چونکہ شکیل کو اس نے 10 لاکھ روپیہ نہ دیا تو شکیل نے یہی مناسب سمجھا کہ میں اس تمام سسٹر کو آؤٹ کر دوں۔ اس نے اس تمام تر ویڈیوز کو لیک کر دیا اور تمام صحافیوں تک پہنچا دی، پولیس والوں کو بھی پہنچا دی۔ پولیس والوں کا ابھی بھی یہ ماحول یا رجحان ہے کہ وہ اس کیس کو دبا رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اس وقت ان کے پاس آ رہی ہے کہ ہاں مجھے بلیک میل کیا جاتا تھا، میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، مجھ سے زبردستی جنسی تعلقات قائم کیے گئے ہیں، تو وہ ان کو چپ کروا دیتے ہیں کہ اگر تم بولو گی تو ہم تمہیں اڑا کے رکھ دیں گے، تمہیں بے عزت کریں گے، اس لیے چپ ہو جاؤ۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ اتنی پولیس اس حد تک ملی ہوئی ہے، کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی، یہ چند لاکھ ہی اس کو مل گئے ہوں گے، بس اب مل گئے اور بات ختم ہو گئی۔ یہ شخص اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آ رہی پوری طرح کہ صرف یہ 10، کیونکہ ویڈیوز تک میں تقریباً 10 کے قریب جو ہیں خواتین انوالو ہیں، لیکن یہ بات سامنے نہیں آ رہی کہ آیا صرف یہ لڑکیاں ہی فیمیل ٹیچرز تھیں یا اس میں کچھ 9th 10th کی اسٹوڈنٹس بھی شامل تھی۔ البتہ یونیفارم سب کے ایک جیسے ہیں اور بولنے کو اب ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ نہایت شرم کی بات ہے، نہایت دکھ کی بات ہے کہ صرف 6 مہینے کے اندر دسمبر میں یہ اپنا اسکول قائم کرتا ہے اور 6 مہینے سے یہ گن کھولے ہوئے ہے۔ اب یہ گن سامنے آ بھی جا رہا ہے تو کوئی ایسی واضح ثبوت نہیں آ رہا، کوئی ویسا واضح بندہ سامنے نہیں آ رہا۔ ثبوت تو سامنے موجود ہے نا، ثبوت موجود ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں آ رہا جو اس کے اگینسٹ کھڑا ہو اور اس کو سزا پہنچائی جا سکے۔ لیکن سزا ملنے کے لیے بھی ایک ایسا بندہ، کچھ ایسی خواتین چاہیے جو اقرار کریں کہ ہاں اس نے ہمارے ساتھ جنسی درندگی کی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا کیس تھا جو آپ تک پہنچانے کے بعد خود مجھے پرسنلی بہت افسوس ہے، کیونکہ اسکول واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر اس طرح کی حرکات کا کرنا نہایت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہرگز ہم سوچ نہیں سکتے، اگر آپ نے ہوٹلز کو استعمال کرنا ہے، اگر آپ نے ریسٹورنٹس کو بدنام کرنا ہے، آپ نے باغات میں جا کے یہ گل کھلانے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں کریں، لیکن اسکول جہاں پر ایک مقدس 4 دیواری ہے، جہاں پر معصوم بچے آتے ہیں، جہاں والدین آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ ہونا نہایت قابل شرم اور پاکستان کے پیشانی پر ایک اور داغ بن جاتا ہے۔ یہ بات یہاں تک نہیں رہتی بلکہ یہ بات ڈیفینیٹلی دوسرے ممالک تک بھی مشہور ہوتی ہے، اور جب مشہور ہوتی ہے تو پھر ہمارے ملک کا ہی نام بدنام ہوتا ہے۔ بہرحال اس کیس کو دبانا نہیں چاہیے، بہت زیادہ اس کو اچھالنا چاہیے، بہت زیادہ اس پہ بات کرنی چاہیے، تاکہ مجبور ہو جائے پولیس اس بدبخت انسان کو سزا کے کٹہرے پر لانے کے لیے۔ تھینک یو۔